مدینہ ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے اے وادی مدینہ اب تو بلائیے نا اے وادی مدینہ اب تو مدینہ اب تو بلائیے میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال کل رہے سب کھڑے ہیں اعمال کل رہے رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آیا کی گلی کا مجروریاں تے دوریاں نے مریا مینوں مجروریاں تے دوریاں نے مریا سد لو مدینے سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مجبوریاں تے دوریاں نے مریا ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں اڈ کے میں کیویں آوا نال میرے پروئی ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں اڈ کے میں کیویں آوا نال میرے پروئی نال میرے پروئی اسی تے ہیں تیرا تیتھوں بڑی دور لالیا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے مر
مجبور ہو گئے ہیں ہم، تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم، جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے۔ اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا۔ بہت بے چین ہوتا ہوں جو طیبہ یاد آتا ہے، شہر دو سرا کا مجھ کو روزہ یاد آتا ہے۔ کبھی حاضری کے لیے گھر سے چل کر کھڑے ہونا قدموں میں یاد آ رہا ہے، کبھی چلتے چلتے اٹھا کر کے تنکے سجا لینا داڑھی میں یاد آ رہا ہے، حسین اور پیاری وہ جنت کی پیاری، حسین اور پیاری وہ جنت کی پیاری، وہاں بیٹھنا آج یاد آ رہا ہے۔ پہاڑوں کی دلکش ستاروں کے جلوے انہیں چومنا آج یاد آ رہا ہے۔ میں لفظوں میں کیسے بتا دوں کسی کو کہ کیا کیا مجھے آج یاد آ رہا ہے۔ سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، یہ حال ہے جو قال نہیں ہو سکتا، میں لفظوں میں کیسے بتا دوں کسی کو کہ کیا کیا مجھے آج یاد آ رہا ہے۔ مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے۔ ساحل سے آتے آتے موجوں کو چوم لینا، موجوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا، پھولوں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا، اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا، سلطان انبیاء سے محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا اور کہنا، مدینہ یاد آ
ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے؟ قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئی، غم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، نہ چھیڑو وائزو جنت کے لالا زار کی باتیں، سناؤ آج مجھ کو تم دیار یار کی باتیں، نہ چھیڑو آئیزو جنت کے لالا زار کی باتیں، سناؤ آج مجھ کو تم دیار یار کی باتیں، مجھے کچھ اور تڑپاؤ، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر، نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، کانٹوں کی جبایات نہ پھولوں کی وبایات، جب ان کو کیا یاد تو کچھ بھی نہ رہا یاد، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، پھر مدینے کی جانب چلے قافلے، پھر میری بے قراری کے دن آ گئے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، چھوڑ کے اس حرم کو آپ بن میں ٹھگوں کے آپسوں،
کا وہ سر پہ دھر کے ہاتھ لٹ گئی سب کمائی کیوں پار نہ تھے حبیب کو پالتے گی غریب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا مدینہ یاد تو جس کے واسطے چھوڑایا طیبہ سا محبوب تو جس کے واسطے چھوڑایا طیبہ سا محبوب بتا تو اس ستمگارا نے کیا نحال کیا خراب حال کیا دل کو پرملال کیا تمہارے کوچے سے رخصت کیا نحال کیا نہ روئے گل بھی دیکھا نہ بوئے گل سونگی نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سوکھی قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا یہ کیا سمائی کہ دور سے وہ جمال کیا نہ گھر کا رکھا نہ اس سر کا ہائے ناکامی ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا ابھی ابھی تو چمن میں تھے چہچہے ناگا یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی ڈھال کیا الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا تصور میں میرے رہنے رنگی فضاؤں کو محمد کے شہر کو گنبد خضرا کی چھاؤں کو سما ساون کا دکھلاؤ مدینہ یاد آیا گئے مدینہ یاد کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو سد لو تمہارے اتے دکھیا غریب نو دکھیا غریب نو میرے اتے تیرا کم نصیبیاں نے پالیا
سجلو مدینے آقا سجلو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے مریا جا کے کدی ویکھاں سونے گنبد گریاں دیاں اکھاں نلیاں دی چما روزے دیاں جالیاں روزے دیاں جالیاں اپنا تے رونا سارا میں شیراں چ سنا لیا ہن سجلو مدینے آقا سجلو مدینے آقا چھیتی سجلو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں تے دوریاں ماریا صلو علی الحبیب بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا گر جانا اگر جانا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا مکینے
گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے۔ قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، دیوانے دیکھتے ہی کہیں گے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، غمخوار کی آمد۔ دیکھیں گے تو پھر تو پھیل ہی پڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ آراد فرماتے ہیں کہ بے کسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائیں حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا، کون آفت زدہ ہے، یہ کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، تو کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری، تو کیوں ہے بیتاب، یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس میں ملال، بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا، تو یوں ملائک کرے معروض کے آقا ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہیں پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا، اور آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول بندہ بے کس ہے، شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آقا آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے، تو سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، تو یوں ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا، تو ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو وہ آیا میرا حامی، میرا غمخوار امم، آ گئی جاں تنے بے جاں میں، یہ آنا کیا ہے، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور، اور فرمائے ہٹو، اس پہ تقاضا کیا، ارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب، اس پہ تمہارا کیا ہے، تو چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، ارے حکم والا نہ تعمیل ہو، زہرا کیا ہے، ہم میں ہمت ہی نہیں کہ حضور آپ کی حکم کی تعمیل نہ کریں، تو یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، کیا اٹھے شور، واہ کیا اٹھے شور، واہ، یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، چشم بد دور ہو کیا شان ہے، رتبہ کیا ہے، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا، اے رضا جان عنا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا، سرکار کی آمد ہوگی دیوانے جھوم جائیں گے، کہیں گے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، محشر ہے اگر محشر، ارے کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جس کے سناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، سبحان اللہ، بس ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، خدا کی ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، فائدے میں رہ جاؤ، ورنہ نقصان گھاٹا۔ نعت خوانی میں آنے والوں، جس کریم آقا کی نعتیں سننے کے لیے ہم آئے جمع ہوئے،
آتے ہیں وہ آؤٹ نہیں ہوتے اور کہا جاتا ہے کہ تیاری کرو، پتہ نہیں کون سا آ جائے سوال. لیکن یہ آخرت کا قبر کا پیپر حضور نے تو آؤٹ ہی کر دیا، تو بتا دیا کہ یہ سوال ہے، قبر میں جاؤ گے یہ سوال، بیدار محشر میں یہ سوال. پیپر آؤٹ، لیکن پھر بھی ہماری تیاری نہیں. آج اگر دنیا میں ہم دے رہے ہیں امتحان اور پیپر آؤٹ ہو جائے ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً جو سوال آ رہے ہیں اس کی تیاری کرو، بس عیش ہو گئی، موجیں ہو گئی. لیکن یہاں تو حضور نے پیپر آؤٹ کر دیا. قبر میں جاؤ گے 3 سوال، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اور قیامت پہ بھی جن سوال جو ہوگا، پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اس کے باوجود ہماری تیاری نہیں ہے، ہم جیسا غافل شخص کون؟ میرے بھائیوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک پاکستان پر کس قدر بلائیں منڈلا رہی ہیں، کس قدر جان اور مال کا تحفظ ختم ہوا جا رہا ہے. یہ شامت اعمال ہے ہماری. یہ ہماری خارجہ پالیسیوں کا مسئلہ ہوگا، لیکن اس میں ہماری شامت اعمال بھی ہے. ہم کو شرم آتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری گھروں کے اندر طوائفیں ہیں. کون سا گھر ایسا ہے الا ماشاء اللہ کہ جس کے سلوا اور گھروں کے اندر طوائفیں نہیں ناچ رہی؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں. آج مسلمان کے گھروں میں طوائفیں پہنچ چکی ہیں اور بے غیرتی اور بے حیائی کی انتہائی حد ہو گئی کہ ٹی وی لگا ہے، سامنے دیوار پر کعبے کی تصویر بھی ہے، گنبد خضرا کی تصویر بھی ہے، اور ایک ہی روم میں بیٹھ کر ماں، بیٹا، بھائی، بیٹی، باپ مل کر فلمیں دیکھ رہے ہیں. عورت ناچ رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. عورت کی تذلیل ہو رہی ہے، عورت دیکھ رہی ہے. عورت کو اوریاں کیا جا رہا ہے، عورت دیکھ رہی ہے اور ٹیسٹ لے رہی ہے. بے غیرت دکھ کے مر جا، اے عورت تیری تذلیل ہو رہی ہے. اے عورت تجھے ننگا کیا جا رہا ہے. اے عورت تجھے ذلیل کیا جا رہا ہے، تو دیکھ رہی ہے. سمجھو، سوچو. آج ہمارے گھروں میں قرآن بھی ہے اور ہندوؤں کے مندر بھی ہیں. کون سی فلم ایسی ہے انڈیا کی یا کون سا ڈرامہ ہے انڈیا کا ایسا جس کے اندر مندر نہیں آتے، جس کے اندر ان کے ٹیکے نہیں آتے، جن کے اندر ان کے بھگوان جو یہاں سے ہاتھ نکلا ہوا تو وہاں سے ہاتھ نکلا، بندر ان کا بھگوان تو سانپ ان کا بھگوان، ہاتھی ان کا بھگوان. کون سا ڈرامہ، کون سی فلم ایسی ہے جس میں ان کے مناظر نہیں ہوتے؟ آج ہمارے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں مندر پہنچ چکے، ان کے مندر کی گھنٹیاں پہنچ چکی، رنڈیاں پہنچ چکی. تو بلائیں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ پریشانیاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ خدا کے واسطے اب بھی سمجھو اور اپنے گھروں سے اس قسم کے چینلز کو نکال باہر کرو، اپنے گھروں کو پاک کرو، پھر دیکھو اللہ کی رحمت بھی آئے گی. یاد رکھنا، رحمت اور نور غلیظ جگہ نہیں آتے. نور وہیں آتا ہے جو جگہ پاک ہوتی ہے. ناپاک جگہ پر پاک چیزیں نہیں رہتی. اور شرم بھی آنی چاہیے کہ اس گھر کے اندر قرآن بھی ہے، اسی گھر کے اندر یہ طوائف و مجرا بھی ہے. سمجھو تو بہت اچھا ہے، نہیں سمجھو گے تو ایک دن ملک الموت آئیں گے اور لے جائیں گے. یاد رکھنا، پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. آج سانسیں چل رہی ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی برائیوں سے بچائے. اور آج محفل میں آئے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ نیتیں کریں، اچھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نیک بنیں گے، انشاءاللہ ہم نمازی بنیں گے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم آقا کی سنتوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم حضور سے پیار کریں گے، اتنا پیار کریں گے کہ اتنا پیار کہ کسی سے اتنا پیار کریں گے ہی نہیں انشاءاللہ. تو کوشش کریں، اپنا محاسبہ کریں، میں کیا کر رہا ہوں، میں جس راستے پہ ہوں کیا اس راستے پر چلتے چلتے اللہ راضی ہو جائے گا؟ کیا اس کا محبوب راضی ہوگا؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو مبارک، صد مبارک، صد ہاں مبارک. اور خدا نہ خواستہ اگر جواب نفی میں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ کیا دنیا کے اندر ہی سب کچھ ہے؟ کیا ہم سے پہلے دنیا میں لوگ نہیں آئے؟ کیا دنیا سے نہیں گئے؟ کوئی رہا، کوئی بچا؟ کیا ہم نہیں جائیں گے؟ کیا ہم قیامت کے کوے اڑائیں گے؟
کیا ہے؟ کیا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا جانا ہی نہیں، مرنا ہی نہیں؟ سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ، آج سنبھلو گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، اور اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ اور سنیے کہ اپنی صحبت اچھی رکھیں، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر صحبت آپ کی موالیوں کی ہوگی، شرابیوں کی ہوگی، زانیوں کی ہوگی، سود خوروں کی ہوگی، رشوت خوروں کی صحبت میں رہو گے تو ظاہر ہے اس کے اثرات آپ پر آئیں گے۔ اور اگر صحبت نیک لوگوں کی ہوگی، نمازیوں کی ہوگی، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے لوگوں کی ہوگی، عالموں کی ہوگی، ولیوں کی ہوگی، تو پھر کرم ہی کرم۔ کیونکہ میں ایک حدیث پاک پیش کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ میرا مقصد صرف نعت خوانی تو نہیں تھا بلکہ کچھ اور بھی تھا کہ لوگوں کو سمجھاؤں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو صبح کرے تو اس حالت میں ہو کہ تو عالم ہو، یا طالب علم ہو، یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو، عالم کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو، یا عالم سے محبت کرنے والا ہو۔ پھر فرماتے ہیں پانچواں مت بننا، پانچواں بنے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے آقا۔ چار ذکر کر دیا، علم والا، یا علم حاصل کرنے والا، یا علم کی مجلس میں بیٹھنے والا، علماء کی محفل میں بیٹھنے والا، یا علماء سے محبت کرنے والا۔ چار بننا، پانچواں بنے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ہلاک ہونا ہے یا زندہ رہنا ہے، کہ کامیاب ہونا ہے۔ تو اب جس کو کامیاب ہونا ہے وہ علم سے محبت کرے، عالموں سے محبت کرے، علم والوں کی قدر کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو علم نافع کی دولت سے بالا مال فرمائے۔ دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنایا اللہ قبول فرمائے۔ اب میرے ساتھ مل کر کھڑے ہو کر باادب سرکار کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ بڑھیے مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلِ کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ غوث اعظم امام تقی والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پیدا، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، یا خدا چرخ اسلام پر تا ابد میرا تاج شریعت سلامت رہے، اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، سبحان اللہ، یعنی جلوہ گئے اعلیٰ حضرت گئے تو،
بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو یہ تیری مرکزیت سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر بول آل رسول تو لایا ہے کیا پیش کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا یا خدا یہ امانت سلامت رہے یا خدا یہ امانت سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد 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 ہمارا آنا آ کر نعتیں پڑھنا اچھی باتیں کرنا سننا سنانا قبول ہو غلطیاں ہوئیں کوتاہیاں ہوئیں معاف فرما اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا تمام گناہ معاف فرما اور اپنی قدرت کاملہ سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے یا اللہ میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما برائیوں سے بچنے بچانے والا بنا 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا مقروضوں کے قرض دور ہوں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی دے یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کی حلال کمائی میں برکت دے بیماروں کو شفا دے تنگ دستوں کی تندرستی کو دور کر دے جو مقدمے میں گھرے ہوئے ہیں رہائی عطا فرما یا اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں ہیں نیک اور سارے رشتے عطا فرما جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان کی رکاوٹوں کو دور کر دے جو موذی امراض میں مبتلا ہیں ان کو شفا عطا فرما یا اللہ ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ فرما تمام بلاؤں کو خیر میں ڈال خیر کو ہمارا مقدر کر عالم اسلام کی خیر ہو پاکستان کی خیر ہو عوام پاکستان کی خیر ہو یا اللہ اس ملک کو ترقی دے اس ملک کو بلندی عطا فرما اتنی ترقی ملے کہ پروردگار اس ملک کا باشندہ سر اٹھا کر باوقار انداز میں زندہ رہ سکے یا رب کریم جان مال عزت آبرو کا تحفظ نصیب فرما اور جن مقصد کے لیے محفل کا انعقاد ہوا اس میں کامیابی عطا فرما اور جن جن لوگوں نے محفل میں حصہ لیا دامے دھینا میں قدم میں قلم سخن تمام کی صحیح کو قبول فرما یا رب کریم ہر قسم کی زمینی اور سمندری آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما خیر کو ہمارا مقدر کر یا اللہ خیر کو ہمارا مقدر کر یا اللہ خیر کو ہمارا مقدر کر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین